بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال اور حرام، اللہ کا فرمان: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ پیو، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں، صرف کتے اور خنزیر کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرا یا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے سود کا پیسہ جمع کیا ہے، یا کسی نے شراب فروخت کر کے یا نکال کے، یعنی کہ شراب کا کوئی بھی دھندا کیا ہے، تو یہ سب حرام کی کمائی ہے۔ اگر ایسے شخص کو توبہ کی توفیق مل جائے تو فوراً اپنے گناہ سے توبہ استغفار کرے، لیکن وہ جو پیسہ اس نے کمایا وہ حلال نہیں ہوگا۔ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام مال روز محشر گواہی دے گا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال راستوں سے کمایا اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور جو شخص حرام مال جمع کرتا ہے، یہ حرام کا جمع کیا ہوا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، جس نے گناہ کے ذریعے یعنی حرام مال کمایا، اس میں صدقہ کیا، یہ تمام کا تمام صدقہ کیا ہوا مال اس کے ساتھ اکٹھا کر کے اسے اور اس کے مال کو بروز محشر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھول میں نہ رہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جس نے حرام کا مال جمع کیا پھر اس سے صدقہ کیا تو اس کو صدقے کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس پر اس حرام مال کمانے کا وبال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے اچھے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا پڑا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دے اور حلال کمائے۔ سرکاری ملازمین متوجہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، ہم نے جس کو کسی کام پر متعین کیا اسے کام کی تنخواہ بھی دی، تو جو اس کے علاوہ اس پر مزید مال یا دیگر فوائد لے گا، یعنی کہ غلط طریقے سے، وہ خیانت ہوگی۔ حرام کمائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام اس کے مال کی قلت ہی ہوگا، یعنی کہ اس کا مال بڑھے گا نہیں، کم ہوگا، لیکن اس کو نظر نہیں آئے گا۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت۔ نمبر 1، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، خامند سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرو، یعنی کہ خامند جب بھی آپ کو کوئی کمائی کر کے لا کر دیتا ہے تو اس سے پہلے یہ پوچھو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی پرسکون اور اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کیا کرو۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو
تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دیا کرو۔ نمبر 4، اگر چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہا کرو۔ نمبر 5، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ رزق حلال کے لیے سادہ سی دعا۔ نمبر 1، اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ نمبر 2، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ نمبر 3، اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ نمبر 4، اے اللہ، مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے اور میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں بھی وسعت عطا کر، اور جو کچھ دیا اس میں برکت عطا فرما۔ آمین۔